جب میں گھر آیا تو میری والدہ کہنے لگیں کہ انزش کے ساتھ کس بات پہ تمہارا جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا میرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور میں یہ رشتہ توڑ چکا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں مجھ پہ بھڑکنے لگی۔ وہ کہنے لگیں تمہارے لیے رشتے کچی ڈور کی طرح ہیں کیا؟ کس سے پوچھ کے تم نے رشتہ توڑا ہے؟ دیکھو میں نہیں جانتی تم دونوں کے بیچ میں کیا جھگڑا ہوا ہے، لیکن میں اپنی بھتیجی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو آج وہ کتنا روئی تھی، رو رو کے اس نے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں۔ آخر ہوا کیا ہے تم دونوں کے بیچ؟ میں نے اسے بہت پوچھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ بار بار یہی کہے جا رہی تھی کہ حیان کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ پھپھو پلیز اسے سمجھائیں مجھ سے رشتہ نہ ختم کرے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے ایسی خود غرض لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میری ماں کہنے لگی ہو کیا گیا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ اپنی بھتیجی سے پوچھیں، اسے کہیں کہ آپ کو سچ بتائے۔ جب وہ سچ بتائے گی تو آپ بھی اس سے نفرت کریں گی۔ میری والدہ کہنے لگی میں کچھ بھی نہیں جانتی، تم دونوں کے بیچ جو بھی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرو۔ میں نے کہا ساری غلط فہمیاں ہی تو دور ہو چکی ہیں۔ جو روپ میں نے اب اس کا دیکھا ہے، میرے دل میں اس کے لیے صرف نفرت ہے اور کچھ بھی نہیں، اور نفرت کے ساتھ میں اس سے میاں بیوی والا رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ میری ماں کہنے لگی میں تمہارا رشتہ اس طرح سے ختم نہیں کر سکتی، نہ میں اپنی بھتیجی کو یوں روتے دیکھ سکتی ہوں۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو تمہیں اس سے نفرت ہو چکی؟ میں نے کہا اپنی بھتیجی سے پوچھیں، اگر وہ سچ بول دے تو، ورنہ میں بتا دوں گا۔ میں خود کو کمرے میں بند کر چکا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ انزش رات کو میرے کمرے میں آئی، رو رو کے آنکھیں سجا چکی تھی۔ حیان پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بچپن سے صرف تم سے محبت کی ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن میں اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور اگر اب کچھ ہے تو صرف نفرت ہے، اور میں نفرت کرتے ہوئے تم سے کم از کم ازدواجی زندگی نہیں نبھا سکتا۔ تمہارے کہنے پہ میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا، تمہیں شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی میں معافی مانگ لوں گی، میں اس کی بیوی سے معافی مانگ لوں گی، ہاتھ جوڑوں گی، کہہ دوں گی کہ میرا قصور تھا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں آ چکی تھی، جیسے اپنی کوئی قیمتی چیز کھو جانے کے ڈر سے انسان سب کچھ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، کبھی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے جھٹک دیا۔ میں ذرا سا دور ہوتا تھا تو اسے لگتا تھا اس کی جان نکل جائے گی۔ حیان مجھ سے دور مت ہو، مجھے یوں مت دیکھو، میں تمہاری آنکھوں میں صرف اپنی محبت دیکھنا چاہتی ہوں، مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں، تم بس کہہ دو۔ میں نے کہا ڈاکٹر وجاہت کو واپس لا دو۔ میری بات سن کے کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مرا ہوا انسان کبھی زندہ ہوتا ہے کیا؟ میں نے کہا جیسے ڈاکٹر وجاہت زندہ نہیں ہو سکتا، واپس نہیں آ سکتا، ایسے میں بھی تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میرے گھر میں داخل مت ہونا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، تو تمہیں یقین آئے گا کیا؟ میں نے کہا نہیں انزش، تم نہیں مر سکتی۔ جو اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کی جان لے سکتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مر سکتا، کبھی بھی اپنی زندگی کی قربانی نہیں دے سکتا۔ اپنے ذرا سے کریئر کی خاطر تم نے اپنے استاد کو مار ڈالا، اسے بدنام کرتی رہی۔ تم کیسے مر سکتی ہو؟ تم کبھی نہیں مرو گی، میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا میرے کمرے سے باہر جاؤ، میں تم سے اپنا ہر تعلق توڑ چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے توڑ چکے ہو؟ میں کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو نہیں جانتی، تم میرے حیان ہو، صرف تم میرے ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، تم میرے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ میں نے بچپن سے تمہیں چاہا ہے، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، تم مجھ سے اندھی محبت کرتے تھے حیان۔ میں تو بچپن سے ہی ایسی تھی، کوئی مجھے کچھ بھی کہتا تھا تو مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی تھی، اور میں تم سے جھوٹ کہہ دیتی تھی کہ اس نے مجھے مارا ہے، اور تم میری بات پہ یقین کر کے اس شخص کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ یاد ہے 8ویں جماعت میں تم نے فہد کو مارا تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، بس اس کے نمبر میرے ٹیسٹ پیپر کے نمبر سے زیادہ آ گئے تھے۔
ٹیچر نے اس کی تعریف کی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے ناخن اپنے ہاتھ پہ خود مارے تھے اور تم سے یہ کہہ دیا تھا، اور تم نے کسی کی نہیں سنی، تم نے اسے بہت مارا تھا۔ مجھے تمہارا جنون، تمہاری محبت، میرے لیے تمہارا پاگل پن مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے اس حیان سے عشق ہے، محبت ہے، جو میری خاطر کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا، میں ایک دھوکے باز لڑکی سے محبت کر رہا ہوں، اس کی بات پر اعتبار کرتا رہا۔ تم نے تو پتہ نہیں مجھے کس کس کا گنہگار بنا دیا انزش۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید میں نے زیادتی ڈاکٹر وجاہت کے ساتھ ہی کی ہے، لیکن تم تو بچپن سے لے کے ابھی تک مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا کرواتی رہی ہو، اور میں تمہاری محبت میں اندھا ہو کے وہ سب کرتا چلا گیا۔ کاش میں کبھی تمہاری بات پہ اعتبار ہی نہ کرتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ذرا سی لڑکی نے جو بے حد معصوم نظر آتی ہے مجھے اپنے ہاتھ کی کٹھ پتلی بنا دیا تھا۔ میں واقعی اندھا تھا، اس کی معصومیت کو سچ سمجھتا رہا اور نہ جانے کس کس کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا۔ مجھے انزش پہ اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا یہاں سے چلی جاؤ، یہ نہ ہو میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کر جاؤں کہ زندگی بھر مجھے اس کا ملال رہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری ہوں، میں صرف تمہاری ہوں حیان۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آ گئی اور میں اس لڑکی کی عقل پہ حیران تھا۔ وہ مجھے اپنا آپ سونپنے کو تیار تھی، حالانکہ میرے اور اس کے بیچ میں کوئی بھی شرعی رشتہ نہیں تھا، اور وہ میرے سامنے یوں کھڑی تھی کہ اگر میں اسے کچھ بھی کر دوں تو اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، روتی رہی، لیکن میں دروازہ لاک کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کب واپس گئی، لیکن وہ میری زندگی سے جا چکی تھی۔ اس رات میں نے اس محبت پر آخری بار آنسو بہائے تھے، جس محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اگلے روز آفس سے فارغ ہو کے میں پھر سے نور کے گھر کے پاس آیا تو مالک مکان اس سے بحث کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا دیکھو بی بی، میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، نہ بے سہارا لوگوں کے لیے گھر کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ یا تو مجھے 2 مہینے کا کرایہ دو یا پھر اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، ورنہ میں کل 3-4 لڑکے لے کے آؤں گا جو تمہارے گھر کا سامان اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ نور کہنے لگی میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، خدا کے لیے میری عدت کا لحاظ کر لیں۔ وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا کے بات کر رہی تھی۔ مجھ سے بھی ابھی تک اس نے ایسے ہی بات کی تھی۔ وہ کہنے لگی جیسے ہی عدت پوری ہوگی میں کہیں نہ کہیں نوکری کر لوں گی، آپ کی پائی پائی چکا دوں گی۔ مالک مکان کہنے لگا میں اتنا عرصہ انتظار نہیں کر سکتا، یا تو پیسوں کا انتظام کل تک کر دو ورنہ میرا گھر خالی کرو۔ تب تک میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا کتنا کرایہ ہے 2 مہینے کا؟ میری بات سن کے وہ شخص مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ نور مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ کی تعریف؟ میں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، کتنا کرایہ ہے؟ کہنے لگا 50,000۔ میں نے جیب میں سے چیک بک نکالی، 50,000 کا چیک کاٹنے لگا۔ نور کہنے لگی تم کون ہوتے ہو میرا کرایہ بھرنے والے، جاؤ یہاں سے۔ پھر مالک مکان سے کہنے لگی میں آپ کو لازمی کرایہ دے دوں گی بھائی، پلیز آپ اس سے کچھ مت لیجئے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں جیسی میری عدت ختم ہوگی میں کوئی نوکری کر لوں گی، میں آپ کے سارے پیسے چکا دوں گی۔ لیکن میں نے چیک کاٹ کے اس شخص کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، آئندہ اس گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے دھمکیاں مت دینا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ نور کہنے لگی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پہلے تم نے میرے شوہر کو مار ڈالا اور اب تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم بہت اچھے ہو، بہت نیک ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، مجھ پہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ بہت غصے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کل گھر کا راشن اور باقی سامان گھر میں پہنچ جائے گا، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ میرا نمبر ہے۔ اپنا کارڈ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا، جسے اس نے مڑوڑ کے میرے سامنے زمین پہ پھینک دیا۔ کہنے لگی مجھے تمہاری خیرات نہیں چاہیے، میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں، میں جاب کر سکتی ہوں، اپنی بیٹی کا پیٹ پال سکتی ہوں۔ میں نے کہا کل میں اس کے اسکول کی فیس بھی بھر دوں گا،
میری بات سن کے کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مجھے تمہارے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں احسان نہیں کر رہا ہوں، میں قرض اتار رہا ہوں، تمہیں منظور ہو تب بھی اور اگر منظور نہ ہو تب بھی۔ پھر میں اس کے گھر کے باہر لگا بجلی کا میٹر نمبر نوٹ کرنے لگا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، کہنے لگی تم چاہتے کیا ہو؟ دیکھو اگر تم یہ سب کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا اوکے۔ اس کے میٹر کی تصویر میں اپنے موبائل پہ کھینچ چکا تھا۔ پھر میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ اگلے روز تک اس کے گھر کے بل کی ڈیٹیلز میرے تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کا بل میں پے کر چکا تھا۔ پھر میں اس کی بیٹی کے اسکول گیا۔ چھٹی ہونے سے 20-25 منٹ پہلے پرنسپل کے آفس میں جا کے بیٹھ گیا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی آپ جویریہ کو کیسے جانتے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ میں نے کہا اس کے والد میرے دوست ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کتنی مہینے کی فیس پیبل نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ پچھلے 2 مہینے کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں آج کے بعد جویریہ کی فیس میں پے کروں گا۔ وہ کہنے لگی لیکن اس کی والدہ تو کہہ رہی تھیں کہ 2-3 مہینے ہم لوگ انتظار کر لیں، عدت ختم ہونے کے بعد وہ جاب کریں گی اور پھر آہستہ آہستہ پچھلی ساری فیس دیں گی۔ جو حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے اتنا تو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن آج کے بعد ان کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں نے فیس کے پیسے ان میڈم کو پکڑا دیے۔ وہ کہنے لگیں جویریہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن پچھلے 2 مہینے سے اس کی پروگرس زیادہ اچھی نہیں ہے، کلاس میں حاضر دماغ نہیں رہتی، پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہے، ایک دم سے بابا بابا کہہ کے چلانے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، اس کا فوکس پڑھائی کی طرف نہیں ہے اور کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ شاید اپنے والد کا بہت زیادہ غم اس بچی نے لے لیا ہے۔ یہ سن کے میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ میڈم ابھی بات کر ہی رہی تھی جب چھٹی ہو چکی تھی۔ میں بھی باہر آ گیا۔ وہ شاید وین میں واپس جاتی تھی۔ اپنی وین میں بیٹھنے لگی تو میں نے اسے پکارا۔ میں نے کہا جویریہ۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈالے۔ اپنی وین میں بیٹھنے لگی تھی تو میں نے کہا میں گھر چھوڑ دوں؟ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے مما نے منع کیا تھا کسی کے ساتھ بے فضول بات نہیں کرنی چاہیے، میں وین سے ہی واپس چلی جاؤں گی، اور آپ تو ویسے بھی گندے انکل ہیں۔ میں نے کہا اگر میں آپ سے معافی مانگ لوں تو کیا میں اچھا انکل ہو سکتا ہوں؟ میں آپ کو آئس کریم بھی کھلاؤں گا، آپ اگر ٹوائے کہو گی تو میں آپ کو خرید کے دوں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی جو کہوں گی آپ مجھے وہ دیں گے۔ میں نے کہا ہاں میرے بچے، میری جان، بولو کیا چاہیے تمہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی انکل میرے بابا کو واپس لا دیں، وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کی بات نے جیسے میرے اندر ہلچل سی مچا دی۔ وہ اپنی وین میں بیٹھ کے جا چکی تھی اور میں وہیں کھڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے منو مٹی کے نیچے اس کا باپ نہیں میں جا چکا ہوں۔ اپنا آپ بہت چھوٹا سا لگنے لگا تھا۔ اس ایک رات کے واقعے نے مجھے پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا سکتا۔ پھر سے مجھ پہ وہی کیفیت طاری ہونے لگی۔ جی چاہا اپنا آپ نوچ کے پھینک دوں۔ کیا میرا اس بچی کے گھر کی کفالت اٹھانا کافی تھا؟ کیا وہ میرے جرم کا ازالہ تھا؟ کیا یوں میری معافی ہو سکتی تھی؟ شاید نہیں۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ بے حد غصے میں تھی۔ کہنے لگی انزش کو بخار ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ آخر تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں چل رہا۔ بخار ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ بے فکر رہیں، آپ کی بھتیجی مرے گی نہیں۔ میرا دل ویسے بھی جویریہ کی بات پہ بے حد غم زدہ تھا، اور اس پر میری ماں کی انزش کے لیے فکر مجھے تپا کے رکھ گئی تھی۔ میری ماں کہنے لگی تم بتا کیوں نہیں دیتے؟ ایسا کیا کر دیا ہے اس نے؟ میں نے کہا اس نے مجھ سے قتل کروایا ہے۔ ایک معصوم بچی کے باپ کا میں قاتل ہوں۔ میں نے انزش کے کہنے پہ بنا سوچے سمجھے ایک معصوم 3 سالہ بچی سے اس کا باپ چھین لیا ہے۔ اس شخص کو مجبور کر دیا کہ وہ خودکشی کر لے، اور وہ مر گیا۔ آپ کی بھتیجی بہت چالاک ہے،
اور مجھ سے اتنا بڑا جرم کروانے کے بعد بھی اسے لگتا ہے کہ میں سچائی جان کے اسے معاف کر دوں گا تو غلط لگتا ہے اسے۔ یہ بات سن کے میری ماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ماں، بچپن سے لے کے ابھی تک مجھ سے جھوٹ بول بول کے، میرے سامنے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کے آپ کی بھتیجی مجھ سے پتہ نہیں کون کون سی زیادتیاں کروا چکی ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے ہمدردی کروں، اسے بیوی بنا کے اس کے ناز نخرے اٹھاؤں؟ نہیں امی، میں بے حس نہیں ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ اس معصوم بچی کی باتیں میرا دل چیر دیتی ہیں۔ میرا سکون، میرا چین، میرا سب کچھ برباد کر دیا آپ کی اس انزش نے۔ میں چلا کے بولا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا اس نے مجھ سے کیا کروایا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک با کردار عورت کو برباد کروایا آپ کی انزش نے میرے ہاتھوں۔ آپ کو پتہ ہے میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ مجھے ایک پل چین نہیں آتا، میں رات کو سو نہیں سکتا، میں پورا دن بے چین رہتا ہوں۔ میرے اندر کوئی چیز ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتی، اور قصوروار آپ کی وہ انزش ہے۔ آئی ہیٹ ہر۔ میں نے چلا کے یہ کہا تھا۔ میری ماں میری یہ کیفیت دیکھ کے کچھ گھبرا سی گئی۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بڑی زور سے بند کیا تھا۔ جویریہ کی بات میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح سے تکلیف دے رہی تھی۔ کاش میرے بس میں ہوتا، میں اس کا باپ اسے دے دیتا۔ اس کی قیمت اگر میری جان بھی ہوتی تو میں اپنی جان لے لیتا، لیکن میں اس کا باپ اسے لوٹا دیتا، کیونکہ میں انزش کی طرح مطلبی اور خود غرض نہیں تھا۔ اگلے روز آفس سے واپسی پہ میں گھر کا سارا راشن کا سامان لے کے نور کے گھر پہنچ گیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ کافی دیر میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے کچھ بلند آواز میں کہا، میں نے راشن کا سامان باہر رکھ دیا ہے، جب میں چلا جاؤں تو سامان اندر لے جانا۔ یہ کہنے کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی، دل بڑا بےتاب ہو رہا تھا۔ اس نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میں گاڑی سے باہر نکلا۔ اس بار میں نے دروازہ بڑی زور سے کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں نہیں گئی۔ میں نے کہا، نور، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا، میں بس تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرے زور زور سے دروازہ پیٹنے پہ گلی سے گزرنے والے مرد اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگے، کون ہو تم؟ کیوں دروازہ بجائے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، وہ اندر جو ہے نا، وہ میری بات نہیں سن رہی ہے۔ پتہ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، شاید کچھ ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں انجانا سا خوف مجھے ستا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ میں نے کہا، اس وقت یہ جاننا ضروری نہیں ہے، آپ پلیز میرے ساتھ دروازہ کھولنے کی کوشش کریں۔ لوہے کا دروازہ تھا، اتنی جلدی نہیں کھل سکتا تھا۔ میں دیوار پھلانگ کر اندر گیا، پھر اندر سے کنڈی کھولی تو وہ مرد بھی اندر آ گئے۔ اندر جا کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ شاید نور نے خود بھی زہر کھا لیا تھا اور جویریہ کو بھی کھلا دیا تھا، کیونکہ دونوں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ دونوں بے ہوش تھیں۔ میرے تو اوسان خطا ہوئے تھے۔ میرے ساتھ آنے والے نوجوان اور بزرگ بھی یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ انہی کی مدد سے میں نے انہیں اٹھا کے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے کے گیا۔ اگر ان دونوں کو کچھ ہو جاتا تو شاید میں جی بھی نہیں پاتا۔ میں تو پہلے ہی اذیت میں تھا۔ میں انہیں ہاسپٹل لے کے گیا۔ وہاں ڈاکٹرز کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ گھر سے لڑائی جھگڑے میں ایک قدم اٹھا لیا انہوں نے، خدا کے لیے انہیں بچا لیں۔ میں رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کو ہی ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ، مجھ سے اور ایسی آزمائش مت لینا۔ ان دونوں کو اگر کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ شاید بہت خوددار قسم کی عورت تھی، میرا احسان اسے برداشت نہیں تھا۔ 3 گھنٹے بعد جا کے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ماں اور بیٹی دونوں کو بچا لیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔
یہ سن کے میری جان میں جان آئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نور ایسا بھی کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ دونوں ہی پرائیویٹ روم میں لیٹی تھیں جہاں 2 فولڈنگ بیڈ تھے۔ میں کبھی نور کو دیکھ رہا تھا، کبھی جویریہ کو۔ سب سے پہلے ہوش نور کو آیا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ہاسپٹل کے کمرے کا جائزہ لیا، پھر اپنے ہاتھ پہ لگی ڈرپ دیکھی۔ وہ اچنبھے میں آئی۔ جیسے ہی فوراً سے اٹھ کے بیٹھنے لگی تو میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا آرام سے لیٹی رہو، تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی میں زندہ ہوں، تم نے بچایا ہے مجھے۔ کیوں بچایا تم نے مجھے؟ میری بچی کہاں ہے، میری جویریہ؟ یہ کہنے کے بعد وہ رونے لگی۔ وہ تو مر گئی ہوگی، پھر میں کیوں زندہ بچ گئی؟ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہے۔ میرے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑنے لگی، کہنے لگی تم نے کیوں بچایا مجھے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے بچانے والے؟ میری زندگی میں تم نے زہر گھول کے رکھ دیا، پھر مجھے مرنے کیوں نہیں دیتے؟ مجھے بھی مر جانے دیتے۔ تم نے مجھے کیوں بچایا ہے؟ میری بچی کہاں ہے؟ میں نے کہا اسے کچھ نہیں ہوا، وہ بچ گئی ہے۔ پھر میں نے دوسرے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ نور فوراً سے اٹھی، اپنی ڈرپ اتارنے لگی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ کہنے لگی ہاتھ چھوڑو، مجھے اپنی بچی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا میں نے کہہ دیا نا، وہ خطرے سے باہر ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا اسے۔ میں نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم انسان نہیں ہو، تم ایک درندے ہو، نہ جینے کا حق دیتے ہو نہ مرنے دیتے ہو، مجھے بدنام کر رہے ہو۔ میں نے کب کہا تمہیں کہ تم میری مدد کرو؟ کیوں میری مدد کرنے کے لیے آتے ہو؟ محلے والے مجھے بدنام کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے عاشق پال رکھے ہیں، اور میرا شوہر میری انہی حرکتوں کی وجہ سے خودکشی کر گیا۔ خدا کے لیے میری عزت باقی رہنے دو، میری جان چھوڑ دو۔ میں نے کہا کون تمہیں یہ سب کہتا ہے؟ مجھے نام بتاؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگی تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے تو بدنامی سے بچنے کے لیے یہ آخری راستہ بھی اختیار کر کے دیکھ لیا۔ پتہ نہیں تم کیوں میرے پاس پہنچ گئے، مجھے میرے وجاہت کے پاس جانے دیتے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زہر کھلایا تھا اور پھر خود کھایا تھا، تاکہ ہم دونوں بھی چلے جائیں جیسے وجاہت چلا گیا۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں بچانے والے؟ میں نے کہا جتنی سانسیں تم لکھوا کے لائی ہو نا، اتنی تمہیں اس دنیا میں لینی پڑیں گی۔ میں نہ بچاتا تو کوئی اور بچا لیتا، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب تک موت کا وقت نہ آ جائے موت نہیں آتی۔ نہ تمہیں آ سکتی تھی نہ جویریہ کو، اس لیے اس طرح کی کوششیں کرنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی تم میری جان چھوڑ دو، بخش دو مجھے، میری جو تھوڑی سی عزت رہ گئی ہے اس کو بچ جانے دو، ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ پہلے ہی لوگ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، بیوہ عورت کو ہر کوئی مفت کا مال سمجھ کے دیکھتا ہے، اس پہ فکرے کستا ہے، اور اس پہ بار بار تمہارا میرے گھر آنا، میرے گھر کا کرایہ بھرنا، میری بچی کی فیس بھرنا مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے ایک ایک لفظ جما کے کہا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں، تمہاری عدت ختم ہو جائے گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، ویسے بھی تمہاری عدت کو 1 مہینہ ہی رہ گیا ہے۔ میری بات سن کے اس نے مجھے غصے سے دیکھا تھا۔ تو تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری سوچ اتنی گھٹیا ہے۔ میں نے کہا اس میں گھٹیا پن کیا ہے؟ میں نے غلطی کی ہے، میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں جویریہ کو باپ جیسی محبت تو نہیں دے سکتا، لیکن کوشش تو کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو اس بار میرے ہاتھوں سے تمہارا قتل ہو جائے۔ میں نے کہا میری بات پہ غور ضرور کرنا، اپنا نہیں تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ لینا، کیونکہ اسے باپ کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کے میں اس کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے نرس سے کہا کہ ان دونوں کا خیال رکھنا، میں اس کے الگ سے پیسے دوں گا۔ ہاسپٹل کی فیس میں بھر چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں ہی گھر جا چکی تھیں۔ وہاں ایک ملازمہ پہلے سے موجود تھی جسے میں نے رکھا تھا تاکہ وہ ان دونوں کا خیال رکھ سکے۔ اس 1 مہینے میں کئی بار انزش میرے پاس آئی، لیکن اسے دیکھتے ہی میں گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔ میں اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ کئی بار اس نے کال کی لیکن میں نے نہیں اٹھائی۔ ہر روز میں جویریہ کے اسکول پہنچ جاتا
اب وہ کافی حد تک مجھ سے فرینک ہو چکی تھی، مجھ سے بات بھی کر لیتی تھی، کیونکہ اب اس کی نظر میں گندا انکل نہیں رہا تھا۔ اکثر میں اسے گھر بھی چھوڑ دیتا تھا، اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا رہتا۔ میں نے کہا اس بار تمہارے ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر آئیں گے تو میں تمہیں ایک بار بھی ڈال لے کے دوں گا، بالکل تمہاری جیسی، سنہری بالوں والی۔ یہ بات سن کے وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ بڑی معصومیت سے اس نے پوچھا تھا۔ میں نے کہا ہاں، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، اتنی اچھی لگتی ہو کہ میں اپنے آفس کی ساری میٹنگز، سارے کام چھوڑ کے تمہارے پاس آتا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے گھر کے سامنے مت اتارا کریں، ماما بہت ڈانٹتی ہیں، مجھے گھر سے پیچھے اتار دیجیے گا، میں خود چلی جاؤں گی، ماما سے جھوٹ بول دوں گی کہ میں وین میں آئی ہوں۔ میں نے کہا جھوٹ بولنے پہ تمہاری ماما تمہیں کچھ نہیں کہیں گی؟ وہ کہنے لگی نہیں، اتنا جھوٹ تو میں آپ کے لیے بول ہی سکتی ہوں، آپ میرے بابا کی طرح میرا خیال جو رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے کلینک کو چھوڑ کے مجھے اسکول سے پک کرتے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہونٹوں پہ لگایا۔ میں نے کہا تم ہو ہی اتنی پیاری۔ پہلی بار اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی انکل کیا میں آپ کو کس کر سکتی ہوں؟ کچھ دیر تو میں اس کی بات سن کے اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہاں کر سکتی ہو۔ وہ اٹھ کے میرے قریب ہوئی اور میرے رخسار پہ اس نے پیار کیا۔ پھر کہنے لگی آج بابا بہت یاد آ رہے تھے، میں انہیں ایسے ہی پیار کرتی تھی۔ میں اسے اپنا فون نمبر یاد کروا چکا تھا۔ میں نے کہا جب بھی تمہارا دل چاہے اس نمبر پہ کال کر کے مجھ سے بات کر لیا کرنا۔ وہ میری بات مان گئی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے اپنی ماں سے چھپ کے بات کر لیا کرتی تھی۔ 1 مہینے کے بعد میں نور کے دروازے پہ تھا۔ اس کی عدت کو ختم ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ میں نے ڈور بیل دی تو دروازہ جویریہ نے کھولا۔ مجھے دیکھ کے بے حد حیران تھی۔ کہنے لگی آپ کیوں آ گئے؟ اگر ماما نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ میں نے کہا میں تمہاری ماما سے ہی ملنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اندر آ گیا۔ تب تک نور باہر آ چکی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ کہنے لگی کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ میں نے کہا تم جانتی ہو۔ وہ کہنے لگی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کیا چاہتے ہو تم؟ شور مچانا شروع کر دوں؟ محلے والوں کو اکٹھا کر لوں، کہوں کہ یہ بدماش میرے گھر میں گھس آیا ہے؟ شاید وہ مجھے دھمکانا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہاری مرضی ہے، شور مچانا ہے تو مچا دو، لیکن میں یہاں سے تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا، کیونکہ آج میں پکا ارادہ کر کے آیا ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے میں نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور میں واقعی پکا ارادہ کر کے آیا تھا، اس لیے بڑے آرام سے میں اس کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ بے حد غصے میں تھی۔ کہنے لگی مجھے وجاہت کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا، تم یہاں سے جا سکتے ہو، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ میں نے کہا آدھے گھنٹے میں نکاح ہوا اور کچھ گواہ پہنچ جائیں گے، تم چاہو تو کپڑے تبدیل کر سکتی ہو، تمہارے پاس بس آدھا گھنٹہ ہے۔ میری بات پہ اس کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی پہلے تم نے میری زندگی برباد کر دی، اب زبردستی نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے جویریہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے، میں اسے اس بے حس معاشرے کا لقمہ نہیں بننے دینا چاہتا، اور نہ ہی تمہیں اس بے حس معاشرے میں اذیت برداشت کرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں۔ قصور میرا ہے، اس لیے سزا صرف مجھے ملنی چاہیے، تم دونوں کو نہیں۔ وہ کہنے لگی میں تم سے کوئی نکاح نہیں کروں گی، تم اگر نہیں گئے تو میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ میں نے کہا میرا تعلق پولیس والوں سے بھی بہت اچھا ہے، میری شادی کی مٹھائی وہ بھی کھا کے جائیں گے، لیکن آج میں نکاح کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں نے